بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی، ابھی چند روز قبل ایک مسابقے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ ایک صاحب کی جانب سے عجیب بات سننے میں آئی۔ جناب یہ فرما رہے تھے کہ خطبہ جمعہ یہ وعظ و نصیحت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبانیں عربی تھیں، لوگ عربی سمجھتے تھے، عربی بولتے تھے، اس لیے خطبہ جمعہ عربی میں دیا جاتا تھا۔ اور آج ہمارے ہاں عربی نہیں سمجھتا کوئی، زبان عربی نہیں ہے، اس لیے مقصد خطبہ یہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے خطبہ جمعہ اردو میں ہونا چاہیے، یا جو جہاں ہے وہاں کی اپنی زبان میں ہونا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ مسئلے کی تنقیح ہو سکے۔ دیکھیے، خطبہ جمعہ کا وعظ و نصیحت ہونا یعنی تذکیر ہونا یہ مسلم نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں خطبہ جمعہ کو ذکر فرمایا گیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت ہے بخاری شریف میں کہ جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور خطبے کو غور سے یعنی ذکر کو غور سے سننے لگتے ہیں۔ شمس الائمہ سرخسی مبسوط للسرخسی میں فرماتے ہیں کہ وَلَنَا أَنَّ الْخُطْبَةَ ذِكْرٌ۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے کہ فقہاء رحمہ اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خطبہ جمعہ یا شرائط جمعہ میں سے ہے، اور علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے۔ اگر خطبے کا مقصد وعظ و نصیحت ہوتا تو پھر اس کو شرائط جمعہ میں داخل کیوں کیا گیا ہے اور اداء جمعہ کو اس پر موقوف کیا گیا ہے؟ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے تو خطبہ جمعہ کا ظہر کے وقت میں ہونا یہ شرط ہے، کما فی عامۃ الکتب۔ اگر خطبے کا مقصد وعظ و نصیحت ہوتا تو پھر اس کے لیے ظہر کے وقت کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اگر کوئی زوال سے پہلے خطبہ دے دے، بعد زوال نماز پڑھے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسی صورت میں فقہاء فرماتے ہیں کہ غیر صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے خطبہ اور جمعہ کے درمیان یعنی خطبہ اور نماز کے درمیان اگر معتد بھی فصل ہو جائے تو خطبے کا اعادہ یہ ضروری ہوگا، اگرچہ سننے والے سب وہی ہوں۔ قضا ذکرہ فی البحر عن الخلاصہ۔ اگر وعظ و نصیحت ہوتا اس کا مقصود تو اس اعادے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، خطبہ یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، کما فی البحر۔ خطبے کا سننا واجب ہے۔ خطبے کے دوران سلام کا جواب دینا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارے امور ناجائز ہیں۔ اگر مقصد وعظ و نصیحت، وعظ و تبلیغ ہوتا تو پھر یہ چیزیں ممنوع کیوں ہوتی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ خطبہ کا مقصد یہ وعظ و نصیحت نہیں ہے، بلکہ خطبہ جمعہ یہ ذکر ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ خطبے کا مقصد یہ وعظ و نصیحت ہے، جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ خطبہ یہ وعظ و نصیحت ہے، اس لیے ہر شخص کی اپنی زبان میں ہونا چاہیے۔ چلیے مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، تو پھر آپ قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ قرآن یہ تذکیر ہے، تو پھر قرآن کو بھی کہا جائے کہ اس کو اپنی زبان میں پڑھنا چاہیے، قرآن کو عربیت سے ختم کر دینا چاہیے۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی جب خطبہ جمعہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی قرآن کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ پھر یہ کہا جائے کہ قرآن کو بھی بدل دیا جائے، قرآن کی زبانیں چینج کر دی جائیں۔ اذان کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ پھر اس پر بھی اعتراض ہوگا کہ اذان کو اردو میں کر دیا جائے، حی علی الصلاۃ کی جگہ آؤ نماز کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم اس کا ترجمہ کیا جائے کہ لوگ سمجھیں۔ اس طریقے سے دیکھیں گے تو دین کی بالکل شکل ہی بگڑ جائے گی۔ عربی زبان ہمارا ایک شعار ہے۔ اب غور کیجئے، آپ صحابہ کے زمانے میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے جہاں کی زبانیں عربی نہیں تھیں، اور آج سے زیادہ ضرورت تھی وہاں پہ وعظ و تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کسی نے بھی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ جمعہ نہیں دیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عربی میں خطبے کا ہونا یہ سنت متوارثہ کی قبیل سے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، بھائی انہی کی آسانی کے لیے ہمارے یہاں ایک نظام بنا دیا گیا کہ خطبے سے پہلے خطبے کا خلاصہ اردو زبان میں پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگ اس وقت مسجد میں حاضر ہی نہیں ہوتے۔ لوگ آتے ہیں اس وقت جب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہوں گے، اور کوئی اس وقت آئے اور کہے کہ ہمیں خطبہ سمجھ میں نہیں آتا، خطبے کا مقصد ہمیں نہیں حاصل ہوگا، پھر اس کو اپنا ہی علاج کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔